آمین والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ فیہا یفرق کل امر حکیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاخبال مقتحم۔ يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و صلات کے بعد تمام تعریفیں اس خدائے وحدہ لا شریک کے لیے جو آج کی رات آسمان دنیا سے زمین کی طرف اپنے شایان شان کے مطابق نزول فرماتا ہے اور خاص نظر کرم فرماتا ہے اپنے گناہ گار بندوں پر، اور وہ اپنے گناہ گار بندوں کو جو اس کی راہ سے بھٹک گئے ہیں ان کو بخشنے کے بہانے تلاش فرماتا ہے۔ اور تمام تر اکمل ترین درود حضور صاحب لولاک سیاہ افلاک احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے کہ جنہوں نے اپنی گناہ گار امت کو ہر وقت یاد رکھا اور اپنی گناہ گار امت کے لیے ہر وقت اللہ تبارک و تعالی سے توبہ اور استغفار کرتے رہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے باری تعالی آج کی رات ہمیں اطاعت و عبادت، ذکر و فکر اور اذکار و وظائف میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اور آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع دیا اور مہلت دی کہ ہم اللہ کے حضور سجدہ کر کے اپنے گناہوں کی تلافی کر کے اپنے اس رب کو منا سکے اور راضی کر سکے۔ ورنہ میرے اور آپ کے بغل میں کئی ایسے بیٹھنے اٹھنے والے لوگ تھے جو غفلت کی زندگی گزار کر ہماری نظروں کے سامنے ہی سے چار کاندھوں پر ایک بے جان کی طرح اپنی آخری منزل کو پہنچ گئے، اور جنہیں میں اور آپ سمجھاتے تھے کہ یہ رستہ غلط ہے، غفلت کی زندگی مت گزارو، لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ شاید پوری زندگی ہمیں یہیں رہنا ہے، اور انہوں نے اپنی غفلت میں اس طرح زندگی گزاری کہ وہ دنیا سے اسی حال میں گئے۔ اور کتنے ایسے لوگ اس دنیا سے گئے کہ جو بڑے طاقتور تھے اور وہ یہ سوچتے تھے کہ انہیں دنیا میں بادشاہت کے لیے بھیجا گیا ہے اور ان کے سامنے سارے زیر ہے، بس اسی کی ذات زبر ہے، اس کا کوئی بھی بال کا بیکا نہیں کر سکتا، اور وہ بڑا زور آور ہے، لیکن آج وہ بھی من و مٹی تلے دب کر اپنے جسم کو کیڑوں کی خوراک بنا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کہ ان کی قبروں میں ان کے وجود سلامت بھی ہے کہ نہیں۔ اللہ کریم ہم تمام کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ عزیزان ذی وقار، آج کی جو رات ہے یہ اتنی عظیم رات ہے، سورۃ الدخان سپارہ نمبر 25، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حامیم والکتاب المبین، قسم ہے روشن کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، ہم نے اس قرآن مجید کو مبارک رات میں اتارا ہے اور ہم ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی رات میں ہر حکمت والے کام بانٹ دیے جاتے ہیں۔ کون بچہ اس سال پیدا ہوگا اس کی لسٹ بنا دی جاتی ہے، اور کون وہ غافل بندہ کہ جس کا نام فہرست میں چڑھ چکا ہے اور وہ اپنے گھر کی تعمیر کروانے میں لگا ہوا ہے، اس کا بھی نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اور آج کے دن نامہ اعمال کو لپیٹ دیا جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے،
اور آج کے دن ہی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے نامہ اعمال لپیٹ کر رب کی بارگاہ میں جاتا ہے اور وہاں سے رب پورے سال کا رزق اپنے بندے کے لیے بھیج دیتا ہے. یعنی اگر میں اور آپ سوچیں اور سمجھیں تو یہ جو ہمارے نامہ اعمال لپیٹ کر خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اس میں کیا ہے؟ خدا کی نافرمانی ہے، نمازیں چھوڑ چھوڑ کر ہے، والدین کا ادب نہیں ہے، بڑوں کا ادب نہیں ہے، اور چھوٹوں پر شفقت نہیں ہے. یہ ساری برائیاں لپیٹ کر اللہ کی بارگاہ میں جا رہی ہے. اور رب کتنا کریم اور مہربان ہے کہ اپنی نافرمانیوں کو دیکھ بھی رہا ہے، ہماری ہٹ دھرمیوں کو دیکھ بھی رہا ہے، مگر پھر بھی میرے اور آپ کے لیے اگلے سال کا رزق وہ اتار رہا ہے. اس سے بڑھ کر پوری دنیا میں، پوری کائنات میں کوئی رحیم اور کریم نہیں ہو سکتا. وہ سب جانتا ہے کہ یہ بندہ آگے چل کر بگڑے گا اور مجھ سے شکوہ کرے گا، اپنی زبان پر ایسے الفاظ لائے گا، پھر بھی میرا مالک اسے بھوکا نہیں سلاتا ہے. آج کی رات مفسرین کرام فرماتے ہیں، یہ جو آیت ہے سورہ دخان کی آیت نمبر 3، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں اتارا ہے اور ہم ڈرانے والے ہیں. تو اس میں دو قول ہیں. ایک مفسرین کرام کہتے ہیں کہ یہاں لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات سے مراد یہ ہے کہ یہ شب قدر کی رات ہے. اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہاں جو برکت والی رات کا ذکر ہے اس سے مراد شب برات کی رات ہے، شب برات کی رات. تو جو یہ کہتے ہیں کہ برکت والی رات سے مراد شب قدر ہے، تو ان کی دلیل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو شب قدر میں اتارا ہے، اور شب قدر بھی برکت والی ہے. تو پتہ چلا یہاں برکت والی رات سے مراد شب برات نہیں بلکہ شب قدر ہے. اور بعض مفسرین جو کہتے ہیں کہ یہاں برکت والی رات سے مراد شب برات کی رات ہے، تو وہ بھی دلیل دیتے ہیں. وہ کہتے نہیں، یہاں برکت والی رات سے مراد شب برات کی رات ہے. اب جب دو روایتیں آ گئی، ایک لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں برکت والی رات سے مراد شب قدر ہے کیونکہ قرآن اسی رات میں اترا ہے اور یہاں قرآن اترنے کا ذکر ہے، اور ایک جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ یہاں برکت والی رات سے مراد شب برات کی رات ہے. اب یہ دو تضاد باتیں ہو گئی. اب ان دونوں کو اس طریقے سے مطابقت دینا ہے، ملانا ہے کہ جھگڑا ختم ہو جائے، جھگڑا ختم ہو جائے. تو ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے نا ایک بار میں نہیں اترا ہے، 3 دفعہ میں اترا ہے قرآن. ایک دفعہ تو لوہے محفوظ پر وہ منقش ہوا ہے، وہاں لکھا گیا ہے، یہ پہلی دفعہ نازل ہوا. پھر دوسری دفعہ جو ہے اس کو آسمان میں اتارا گیا، اور تیسری مرتبہ جو ہے جناب جبرائیل 23 سال کے عرصے میں اسے لے کر آئے. یہ 3 دفعہ نازل ہوا. تو ممکن ہے کہ قرآن شب قدر میں اترا، شب برات میں بھی اترا ہوگا. دوسری تطبیق یہ دیتے ہیں کہ دونوں میں مطابقت یہ ہے کہ یہاں پر لیلۃ مبارکہ سے مراد شب برات کی رات ہے، اور یہ جو یہاں بات ہو رہی ہے، کیونکہ آگے جو بات چل رہی ہے نا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں تمام حکمت والے کام بانٹ دیے جاتے ہیں، بانٹ دیے جاتے ہیں. اور احادیث سے ثابت ہے کہ آج کی رات ہی نامہ اعمال لپیٹے جاتے ہیں اور دستاویز تیار کی جاتی ہے. تو تطبیق یہ دی کہ اس آیت سے مراد شب برات کی رات ہے، لیلۃ مبارکہ، ان کی دلیل یہ. اور دوسرے یہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد شب قدر کی رات ہے. تو جب دونوں میں تطبیق کی بات آئی تو تطبیق اس طریقے سے دی گئی کہ دیکھو بات دراصل یہ ہے کہ آج کی رات رجسٹر تیار کیا جاتا ہے. یہ رجسٹر تیار ہو گیا، فرشتوں کے حوالے نہیں کیا جاتا ہے، یہ تیار ہو جاتا ہے، اور تیار ہونے کے بعد اللہ قریب یہ رجسٹر شب قدر کی رات فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے. تو پتہ چلا نامہ اعمال آج کی رات لکھے جاتے ہیں، اور فرشتوں کے ہاتھ میں جو رجسٹر دیا جاتا ہے وہ شب قدر کی رات ہوتی ہے. اس رات میں ان کو تھما دیا جاتا ہے کہ تمہارے ذمہ یہ کام ہے، اس کو روزی پہنچانا ہے، تمہارے ذمہ یہ کام ہے فلاں بیمار ہو جائے تو اس کو صحتیابی دینا ہے، تمہارے ذمہ یہ کام ہے کہ فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو باطنی طور پر اس کی مرہم پٹی اور اس کی نشو نما اور صحتیابی کا خیال رکھنا اور اس کو تندرستی دینا تمہارا کام ہے. تمہارا کام یہ ہے کہ فلاں کو فلاں دن موت دینا ہے. سب کو سب کی ذمہ داری دے دی جاتی ہے شب قدر کی رات. اور آج کی رات رجسٹر تیار ہوتا ہے. اب یہ جو رجسٹر تیار ہو رہا ہے، اس حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کی رات ہی تقدیر لکھی جا رہی ہے، یہ سوچتے ہیں کہ اب کچھ ہمارے لیے نیا لکھا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے، اس بات کو بھی سمجھیے، ایسا نہیں ہے. ہم جب پیدا ہوئے تھے ہماری تقدیر اسی وقت لکھ دی گئی تھی، پیدائش سے لے کر موت تک ہم نے کیا کرنا سب لکھ دیا گیا تھا. تو آج کی رات کیا لکھا رہا ہے؟ آج کی رات وہ جو ہمارا فل ڈیٹا ہے لوہے محفوظ پر، اس میں سے 1 سال کا ڈیٹا نکال کر رجسٹر میں لکھا جا رہا ہے، اور رجسٹر میں لکھنے کے بعد وہ فرشتوں کے حوالے کیا جا رہا ہے
کہ یہ 1 سال تک یہ کام کرے گا, یہ گناہ کرے گا, یہ نیکی کرے گا, اتنا صدقہ خیرات کرے گا, اتنا بخل کرے گا, اس کے ساتھ بھلائی کرے گا, اس کو نقصان پہنچائے گا, یہ 1 سال کا رجسٹر اسے دیا جاتا ہے, اور اگر اس کی موت ہے تو رجسٹر اسی سال بند ہو گیا. آگے اور جینا ہے اسے, تو پھر اگلے شب برات میں اسی لوہے محفوظ سے اگلے سال کا ڈیٹا اسے نکال کر فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. یہ ہوتی ہے تقدیر. تو ہماری لکھی جا چکی ہے. اب تقدیر لکھا کس نے ہے؟ اللہ نے لکھا ہے. اپنی مرضی سے لکھا نہیں لکھا. اللہ نے وہی لکھا ہے جو میں اور آپ کرنے والے تھے. اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے. آپ محفل میں آ کے بیٹھے ہیں, آپ اپنی مرضی سے آئے, اللہ نے آپ کو اختیار دیا تھا. آج اگر آپ چاہتے تو آپ بھی کسی سیاسی کیمپ میں بیٹھ کر چائے کی چسکی لے رہے ہوتے ہیں اور اپنی رات کو کالا کر رہے ہوتے ہیں, اور آنے جانے والوں سے محبت کا اظہار کر کے کہہ رہے کہ ہر آنے جانے والے کو ہماری طرف سے خوش آمدید. تیرے خوش آمدید کے محتاج ہیں لوگ. قبرستان کے بعد چگڑی بازار لگا کے بیٹھا ہے. آج کی رات عبادت کی رات ہے اور تو جو ہے قبرستان کے بعد ایک تماشا لگا کے بیٹھا ہے. تو آپ کے اختیار میں تھا, آپ چاہتے تو باہر لہو لعاب میں بھی لگ سکتے تھے, لیکن آپ نے ان سے بچ کر مسجد میں آنے کو ترجیح دی. تو آپ جو کرنے والے تھے اللہ نے اپنے علم سے جانا, جاننے کے بعد وہ لکھا ہے. اللہ نے اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھا, اور تقدیر کے مطابق بندہ کام کرنے میں مجبور نہیں ہے. اللہ وہی لکھتا ہے جو بندہ کرنے والا ہوتا ہے. تو اس لیے تقدیر کا بوال الزام اللہ پہ ڈالنا کہ میری تقدیر میں یہ لکھا ہے میں کیا کروں. تیری تقدیر میں یہ نہیں لکھا ہے, تو یہ کرنے والا تھا تو اللہ نے لکھا ہے. یہ اپنی مرضی سے نہیں لکھا ہے, بلکہ تیرے اندر جو صفت تھی اور جو تو کام لاہیا. ایک بندہ ہے وہ کیا ہے, کوڑیا ہے, کام نہیں کرتا ہے, اور وہ یہ کہے کہ میرے نصیب میں جاب نہیں ہے. تو جب تو نے ہاتھ پاؤں مارا نہیں, تو نے کوئی کام, اللہ کو پتا تھا یہ بندہ ہے بیکار, یہ کوئی کام کرے گا نہیں, یہ 10 سال تک گھومتا رہے گا, اس کی 50 جگہ نوکریاں لگے گی, ہر جگہ منہ مارا ماری کر کے گھر میں آ کے بیٹھے گا اور کہے گا میری تقدیر میں لکھا ہے. تیری تقدیر میں اللہ نے بھلائی لکھی تھی, لیکن جو تو نے اپنی تقدیر کو خود بگاڑا ہے اور جو تو نے اپنی یہ خباثت دکھائی ہے, یہ تیرے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. اللہ کے لکھنے کے بدولت ایسا نہیں ہو رہا. فلا تلومونی ولوموا انفسکم, ہمیں ملامت مت کرو, اپنی جان کو ملامت کرو, خود کو برا بھلا کہو. تو آج کی رات یہ رجسٹر تیار ہو کر فرشتوں کے حوالے شب قدر کی رات دے دی جاتی ہے. آج کی رات کی کیا فضیلت ہے, اس حوالے سے کچھ احادیث طیبہ آپ اس کو سنیے, اور سن کر آج کی رات کی اہمیت کو سمجھیے, اور سمجھنے کے بعد لہو لعاب سے بچ کر عبادتوں میں اپنی رات کو آپ گزاریے کہ آپ اللہ کے وہ پسندیدہ بندے ہیں جو اللہ کی اطاعت و عبادت کے لیے آج مسجد میں حاضر ہو گئے. پہلی جو حدیث ہے جناب حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, آپ فرماتے ہیں ان اللہ, اللہ کے نبی فرما رہے ان اللہ یتلو علی عبادہ لیلۃ النصف من شعبان, بے شک اللہ عز وجل خاص توجہ فرماتا ہے اپنے بندوں پر لیلۃ النصف من شعبان, شعبان کی 15ویں رات کو, فیغفر للمؤمنین, وہ مومنوں کو بخش دیتا ہے. آگے فرماتے وَيُمْلِ الْكَافِرِينَ, اور کافروں کو مہلت دیتا ہے, وَيَدَعُ أَهْلَ الْحِقْدِ بِحِقْدِهِمْ حَتَّى يَدَعُوهُ, اور آپس میں کینہ اور عداوت رکھنے والوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دیں. ان کو چھوڑ دیتا ان کے حال پر کہ چلو بھائی تم خود توبہ کر لینا, یہ اپنے دل سے کینہ اور بغض کو ختم کر دو. تو آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمت فرماتا ہے, اور فیغفر للمؤمنین ویملی الکافرین, کافروں کو مہلت دی جاتی ہے اور مومنوں کی بخشش کر دی جاتی ہے جو اس سے طلب کرتا ہے, جو اس سے مانگتا ہے. دوسری حدیث ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ لا یطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 15ویں شعبان کو خاص تجلی فرماتا ہے, اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے, مشرکوں کو نہیں بخشتا ہے اور چغل خور کو نہیں بخشتا ہے. جو چغلیاں لگاتا ہے, چغلی کہتے کسے, چغلی یہ کہتے ہیں کسی کی بات اسے نقصان پہنچانے کے لیے کسی دوسرے کو بتانا, اس کو کہتے ہیں چغلی. یہ ہے چغلی. آپ ادھر کی بات ادھر کر رہے ہیں اس نیت سے کہ اس کو سامنے والا بندہ نقصان پہنچا, اس کو کہتے ہیں چغلی. لیکن آپ ادھر کی بات ادھر کر رہے ہیں تاکہ وہ اسے سمجھائے اور اس کی اصلاح ہو جائے, یہ چغلی نہیں, یہ اصلاح کہلاتا ہے. اگر نقصان پہنچانے کے ارادے سے آپ کسی کو کسی کی بات بتا رہے ہیں, اسے کہتے ہیں چغلی. تو اللہ کریم آج کی رات مشرک اور چغل خور کی بخشش اور مغفرت نہیں فرمائے گا. فرمایا لی جمیع خلقی, پوری مخلوق کو بخش دے گا, مشرک کو نہیں بخشے گا اور چغل خور کو نہیں بخشے گا. آگے چل کر جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ 15ویں شعبان کی رات تھی, میں اٹھی تو میں نے دیکھا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بستر میں آرام فرما نہیں ہے, تو میں ڈری, میں سمجھی کہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کے اس پہر میں نکل کر کسی دوسرے زوجہ کے حجرے میں تو نہیں چلے گئے. کہتی میں خوف کھانے لگی اور خوف کھاتے ہوئے میں نے چادر اوڑھا, اور چادر اوڑھنے کے بعد میں اپنے حجرے سے نکلی. میں چلتی 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 جنت البقیع میں پہنچی. میں جب پہنچی تو میں نے دیکھا ایک شخص چادر اوڑھے جنت البقیع میں کھڑا ہے. میں جب قریب گئی تو میں نے دیکھا کہ میرے شریک حیات آمنہ کے لال احمد مجتبیٰ کی ذات ہے. تو میں نے دیکھا کہ حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں. حضور جب دعا سے فارغ ہوئے تو میرے حضور نے جناب عائشہ سے یہ جملہ کہا, اور جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا اکنتی تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ, کیا تو یہ خوف کھاتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جو ہے تجھے دھوکہ دیں گے, تجھے دھوکہ دیں گے؟ تو یہ سوچتی ہے کہ تیرا شوہر جو ہے تیرے حجرے سے نکل کر کسی دوسری زوجہ کے حجرے میں گیا تھا, اس بات کا تجھے خوف تھا؟ جناب عائشہ کہتی کہ یا رسول اللہ میں نے تو یہی سوچا تھا. تو فرمایا کہ عائشہ سنو,
آج کی رات کیا ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہارے حجرے سے نکل کر آج جنت البقیع میں آیا تو میرے آنے کا مقصد کیا تھا. فرمایا ان اللہ ینزل لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم قلب من غنم قلب. فرمایا کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا سے زمین کی طرف نزول فرماتا ہے, اپنی توجہ فرماتا ہے. فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم قلب, بنو قلب کی بکریوں کے بال کے برابر اللہ کریم آج گناہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے. اس وقت سب سے زیادہ بکریاں بنو قلب کی تھی, اور فرمایا بکریوں کے تعداد کے مطابق نہیں, ان بکریوں کے جسم پر جو کھال ہے اور اس کھال پر اگنے والا جو بال ہے اس بال کے تعداد کے مطابق اللہ کریم اتنے لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے. یا رسول اللہ پھر آپ کیوں آئے؟ کہا میں اسی کا فائدہ اٹھانے کے لیے, اپنی امت کی بخشش کروانے کے لیے آیا. ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنی زوجہ کے بستر کو چھوڑ کر رات کی نیند قربان کر کر کوئی رات کے وقت قبرستان جا کر میرے اور آپ کے لیے بھی رویا تھا, اللہ سے بخشش کی دعائیں مانگ رہا تھا. فرمایا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم قلب, بنو قلب کی بکریوں کے بال کی تعداد کے مطابق اللہ کریم گناہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے. وہ آقا ہمیں اتنا یاد رکھتے تھے, اتنا یاد رکھتے تھے اپنی امت کو کہ 15ویں شعبان کی رات جب میرے آقا کو پتہ چلا کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آسمان دنیا سے زمین کی طرف نزول فرمائے گا, تو کہا کہ آج امت کی بخشش کی دعا کر لی جائے. اور پھر آپ حجرہ عائشہ سے نکل کر جنت البقیع قبرستان کی طرف چلے گئے. یہی وجہ ہے کہ آج کی رات ہم بھی قبرستان جاتے ہیں اور اپنے مرحومین کے لیے صالح ثواب کرتے ہیں. آج کی رات قبرستان جانا یہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے, اسی لیے میں اور آپ قبرستان جاتے ہیں. دوسری حدیث سماعت فرمائے, جناب عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں اذا کان لیلۃ النصف من شعبان نادا منادین, جب 15ویں شعبان کی رات آتی ہے ایک منادی نیدا دیتا ہے, صدا دینے والا صدا دیتا ہے, حل من مستغفر فاغفر له, ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں. آگے کہا کہ حل من سائل فاعطیہ, ہے کوئی کچھ مانگنے والا, کسی کی کوئی پریشانی ہے فاعطیہ, تو میں اسے دے دوں. آگے فرمایا فلا يسأل احد شيئا الا اعطیہ, آج کی رات کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہوتا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ دیتا ہو, اللہ سب کی مرادوں کو پوری کر دیتا ہے. پھر آگے چل کر فرمایا اب قید لگا دی, کہا الا زانیۃ بفرجہا او مشرک, مگر بدکار عورت اور مشرک کی دعا کو اللہ کریم قبول نہیں کرتا ہے. جو عورت بدکاری کرتے رہتی ہے اور جو بندہ یا کوئی عورت اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے, اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا, اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا. اس کے علاوہ جو کوئی کچھ میرے رب سے مانگتا ہے اللہ کریم اس کے سوال کو بھی پورا کرتا ہے, اس کی بخشش و مغفرت بھی فرما دیتا ہے. آگے چل کر دوسری حدیث میں اللہ نے فرمایا, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا ينظر اللہ, ایک ایک حدیث پہ توجہ رکھیے اور دیکھیے کہ اللہ کس کس کی مغفرت اور بخشش نہیں فرما رہا ہے. کیا ہم زانیوں میں سے تو نہیں, ہم شرابیوں میں سے تو نہیں, ہم والدین کے نافرمانوں میں سے تو نہیں, ہم تکبر کی وجہ کر شلوار لٹکانے والوں میں سے تو نہیں, ہم رشتہ داریاں توڑنے والوں میں سے تو نہیں, ہم شراب کے عادی تو نہیں, ہم چگل خور تو نہیں. اگر ہے تو پھر آج ہمارے لیے محرومی ہے, اور اگر نہیں ہے تو پھر میرے اور آپ کے لیے خوشخبری ہے. آگے دوسری حدیث میں فرماتے لا ينظر اللہ فیہا الا مشرک, فیہا الا مشرک, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات مشرک کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا. ولا الا مشاعن, چگل خور کی طرف بھی آج کی رات نظر رحمت نہیں فرمائے گا. ولا الا قاطع رحم, اور رشتے کو ختم کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں اللہ کریم اس کی طرف بھی توجہ نہیں فرمائے گا. ولا الا مزبل, اور تکبر سے جو کپڑا لٹکاتے ہیں اللہ کریم اس کی طرف بھی نظر رحمت نہیں فرمائے گا. ولا الا عاق لوالدیہ, اور جو اپنے والدین کا نافرمان ہے اللہ کریم آج اس کی طرف بھی اپنی نظر رحمت نہیں فرمائے گا. ولا الا مدمن خمر, اور جو شرابوں کے نشوں میں چور رہتے ہیں, جو عادی ہے شراب کے, اللہ کریم آج اس کی طرف بھی نظر رحمت نہیں فرمائے گا. اگر ہم میں آج یہ چیزیں ہیں, ہم اگر شراب کے عادی ہے یا والدین کے نافرمان ہیں یا تکبر کی وجہ سے کپڑا لٹکانے والے ہیں یا پھر رشتے داروں سے قطع تعلق کرنے والے ہیں یا چگل خوری کرنے والے ہیں, تو پھر آج کی رات ہمارے لیے محرومی ہے, ہمارے لیے آج کی رات کوئی بھی خوشخبری نہیں ہے. آگے چل کر جناب علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں آج کی رات کی فضیلت سنیں. اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان, جب شعبان کی 15ویں رات آئے, حضور فرما رہے فقوموا لیلہا, تو اس رات میں عبادت کرو. تو آج کی رات ہم کیا کرتے ہیں؟ عبادت ہی تو کرتے ہیں. صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں, 6 نوافل پڑھتے ہیں, اس کے علاوہ اور نوافل ہے اس کا اہتمام کرتے ہیں, قرآن پاک پڑھتے ہیں. یہ سب احادیث سے ثابت ہے, اگرچہ ضعیف ہی کیوں نہ ہو. ضعیف احادیث تو فضائل میں قابل قبول ہوتی ہے, یہ آپ کو بھی پتہ, ہمیں بھی پتہ. پھر اس میں اتنا پنگا ڈالنے والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. موضوع حدیث پہ بندہ سوچتا ہے کہ جب کوئی حدیث موضوع ہو تو وہ قابل عمل نہیں ہوتی, لیکن حدیث جتنی بھی ضعیف ہو وہ فضائل میں قابل قبول ہوتی ہے. تو اگر آپ کے نزدیک یہ حدیث ضعیف بھی ہے تو فضائل میں تو قابل قبول ہے. آج کی رات کی فضیلت کو ماننے میں کیا آپ کو مسئلہ ہے؟ کہا کہ فقوموا لیلہا,
تو 15ویں شعبان کی رات کو عبادت کرو. وصوموا نہارہا, اور اس دن روزہ رکھو. فإن اللہ ينزل فيها لغروب الشمس الى سماء الدنیا, بس بے شک اللہ عز وجل غروب شمس کے وقت سے لے کر آسمان دنیا سے زمین دنیا کی طرف جو ہے نزول فرماتا ہے. فیقول, اور اللہ عز وجل فرماتا ہے, الا مستغفر لی فاغفر اللہ, ہے کوئی مغفرت تک طلب کرنے والا کہ میں اس کی بخشش فرما دوں. الا مسترزق فارزقہ, ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق دے دوں. اور آگے فرمایا الا مبتلی فوعافیہ, ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں. آج کی رات فرمایا کہ اللہ قضا, اسی طرح اللہ کریم فرماتا رہتا ہے حتی یطلع الفجر, یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتا ہے. طلوع فجر تک اللہ کریم اپنے بندوں کو ندا دیتا ہے. الا الا, خبردار, ہے کوئی حل من مستغفرین, حل من مسئلین, حل من مسترزقن, ہے کوئی رزق مانگنے والا, مغفرت کرنے والا. یہ منادی ندا دیتا رہتا ہے کب تک, جب تک طلوع فجر نہ ہو جائے. آگے چل کر 5 راتوں کے بارے میں جو حدیث آئی ہے, ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 5 لیال لا ترد فیہن الدعوہ, 5 راتیں ایسی ہے کہ جس میں دعائیں رد نہیں کی جاتی ہے. اور وہ 5 راتیں کون سی ہے؟ اول لیلۃ من رجب, رجب کی پہلی رات ہے. ولیلۃ النصف من شعبان, اور شعبان کی 15ویں رات ہے. ولیلۃ الجمعہ, اور جمعہ کی رات ہے. ولیلۃ الفطر, اور عید الفطر کی رات ہے. ولیلۃ النحر, اور عید الاضحیٰ کی رات ہے. یہ 5 رات ایسی ہے کہ لا ترد فیہن الدعوہ, اس کے اندر دعائیں رد نہیں کی جاتی. اللہ سے جو مانگو اللہ وہ دے دیتا ہے. اللہ سے جو مانگو. تو آج اگر آپ میں سے کوئی پریشان ہے, کسی کو اللہ نے اولاد جیسی نعمت نہیں دی, کوئی بیماریوں میں مبتلا ہے, کوئی پریشانیوں میں مبتلا ہے, میرا مالک تو دینے کو تیار ہے. کوئی مانگنے والا آئے تو میرا مالک دے. اس کی بارگاہ میں جبین نیاز کو جھکا کر 2 آنسو بہا کر اس سے مانگیں. آپ, میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے نکلا ہوا یہ جملہ ہے. آسمان پھٹ سکتا ہے, زمین شق ہو سکتا ہے, آسمان اور زمین مل سکتا ہے, سورج مغرب سے نکل سکتا ہے, لیکن کریم آقا کی زبان سے جو بات نکل جائے اللہ اسے کبھی بھی رد نہیں کرتا ہے. جب فرما دیا لا ترد فیہن الدعوہ کہ ان راتوں میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی, تو پھر کریم آقا کی زبان اطہر پر بھروسہ کر کے آج کی رات اللہ سے کچھ مانگ کر دیکھیں, اللہ کریم ضرور پورا کرے گا. آگے چل کر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, قال اکرمۃ وجماعۃ یا لیلۃ النصف من شعبان وتسمى لیلۃ الرحمن. یہ اتنی احادیث میں نے آپ کو 15ویں شعبان کی فضیلت کے حوالے سے بتائی. جو ماننے والا ہوگا نا اس کے لیے ایک حدیث کافی ہے, جو نہیں ماننے والا ہوگا نا تو وہ تو شیطان کا چیلا ہے. امام فخر الدین رازی نے تو 365 دلیل دی تھی اللہ کی وحدانیت پر, پھر بھی وہ ابلیس کہہ رہا تھا میں اللہ کو ایک نہیں مانتا. تو پھر اسی وقت نجم الدین کبریٰ نے وضو کرتے وقت پانی کا چھڑکاؤ مارا اور کہا کہ میرے مرید کہہ دینا میں اپنے اللہ کو بنا دلیل کے ایک مانتا ہوں. بات ہی ختم ہے یہاں پر ہی. تو آپ فرماتے ہیں کہ لیلۃ الرحمن, جناب اکرامہ اور ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ شعبان کی جو رات ہے اس کا نام جو ہے, ایک نام یہ لیلۃ الرحمن, رحمان کی رات ہے, یہ رحمان کی رات ہے, رحمت والی رات ہے. ولیلۃ المبارکہ, اور برکت والی رات ہے, جیسا کہ قرآن پاک کی آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, کہا ولیلۃ البرکہ, اور برکت والی رات ہے. ولیلۃ الصک, اور یہ دستاویز والی رات ہے. اس رات میں اللہ کریم وہ رجسٹر دے دیتا ہے فرشتوں کو, دستاویز تیار کی جاتی ہے. اور کہا ولیلۃ البراءہ, اور یہ نجات والی رات ہے. اب میرے جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نجات والی رات کیسے ہے, اس حوالے سے جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی فرمان سنیں. آپ فرماتے ہیں یہ 2 وجہ سے نجات والی رات کہلاتی ہے. آپ کہتے ہیں وقد سمیت لیل البراۃ لان فیہا براتین, شب برات کو شب برات اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں 2 نجات ہے. کہا برات للاشقیاء من الرحمن, پہلی برات تو بدبخت کے لیے کہ وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے, مشرک دور ہو جاتا ہے, زانی دور ہو جاتا ہے, بدکار عورت دور ہو جاتی ہے, چغل خور دور ہو جاتا ہے, اللہ کی نظر رحمت سے دور ہو جاتا ہے, اللہ کریم اس کی طرف توجہ خاص اور رحمت نہیں فرماتا ہے, تکبر سے شلوار لٹکانے والا وہ بھی اللہ سے دور ہو جاتا ہے, ماں باپ کا نافرمان بھی دور ہو جاتا ہے. کہا وبراۃ للاولیاء من الخذلان, اور دوسری نجات یہ ہے کہ اللہ کریم آج کی رات اپنے محبوب بندوں سے وعدہ کر لیتا ہے کہ دنیا میں بھی ہم تمہیں رسوا ہونے نہیں دیں گے, قیامت میں بھی رسوا ہونے نہیں دیں گے. کا 2 برات ہے, ایک تو نیکوں کے لیے کہ اللہ کریم انہیں رسوائی سے برات دے دیتا ہے, نجات دے دیتا ہے, اور ایک بدبختوں کے لیے کہ کہتا ہے اللہ کریم فرماتا ہے میری ذات سے تمہیں نجات ہے, جاؤ جہاں جا سکتے ہو جاؤ, ہم نے تمہیں بری کر دیا, ہماری توجہ ہے خاص کہ تم جو ہے قابل نہیں ہو. آگے چل کر امام غزالی امام سبکی کے حوالے سے فرماتے ہیں, ذکر سبکی جو فی تفسیری ان فی لیلۃ النصف من شعبان, امام سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر کرتے ہیں کہ نصف شعبان کی رات 15ویں شعبان میں تکفر ذنوب سنۃ, 15ویں شعبان کی رات اللہ کریم 1 سال کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. یعنی آپ نے پچھلے شعبان سے لے کر اس شعبان تک جتنی خطائیں کی ہے اللہ کریم 1 سال کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. تو کفر ذنوب السنہ, 1 سال کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. آپ احباب تھوڑا قریب قریب تشریف لے آئیں, درود پاک پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا. فرمایا کہ شب برات کی رات 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ولیلۃ الجمعہ,
तुकफ्फिरु ज़ुनूब अल-उसबू, और शब जुमा एक हफ्ते का गुनाह माफ़ कर दिया जाता है। पिछले जुमा से लेकर इस जुमा तक जो बंदे ने गुनाह किया, गुनाह सगीरा, अल्लाह करीम उसको बख्श देता है। और फिर जाकर वलैलतुल क़द्री तुकफ्फिरु ज़ुनूबुल उमरी, और जो शब क़दर की रात होती है अल्लाह पूरे उम्र के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। ये शब क़दर की रात है। फिर आगे आप फरमाते ए अहयाउ हाज़िहिल लयाली, ये इस वजह कर कि उसने इन रातों को इबादतों के जरिए जिंदा किया है। सबबुन लितकफीरि ज़ुनूबी, ताकि ये गुनाह जो है वो मिटा दे, ये गुनाह जो है इबादत के जरिए जो है अल्लाह करीम इन तमाम गुनाहों को मिटा दे। इसीलिए इन रातों का अल्लाह करीम ने हुजूर की उम्मत को दिया है ताकि इस रात में इबादत करके वो अपने गुनाहों को बख्शवा सके। शब बरात की रात साल के गुनाह बख्शते हैं, और जुमे की रात एक हफ्ता के गुनाह अल्लाह करीम बख्श देता है, और शब कदर की रात पूरी उम्र के गुनाहों को बख्श देता है। आगे चलकर अल्लामा वाक़दी रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये मशहूर मुहद्दिस मोहम्मद बिन साद के उस्ताद है, 130 हिजरी यानी कि करबला के वाक़या के ठीक 70 साल के बाद आप पैदा हुए, और आप मशहूर मुहद्दिस मोहम्मद बिन साद के उस्ताद भी हैं। अब देखिए इमाम वाक़दी रहमतुल्लाह तआला अलैह क्या फरमा रहे हैं। 130 हिजरी में आपकी विलादत हुई है। अब इसको सुनिएगा ज़रा दिल के कानों से। आप फरमाते अमा अलिमता अन्ना शुहदा, क्या तू नहीं जानता है अन्ना शुहदा अहयाउन, शहीद तो जिंदा होते हैं, ला यमूतून, वो मरते नहीं है, व इन्नमा हिया नक़लतुन मिन दारिन इला दार, शहीद मरता नहीं है बल्कि एक घर से दूसरी घर की तरफ चला जाता है। फिर आगे आपने फरमाया व इन्नल्लाह क़द बअसा बिअरवाहि शुहदाई फी हाज़िहिल लैला, और अल्लाह करीम आज की रात तमाम शहीदों की रूह को भेजता है। कहाँ? लितज़ूरा क़ब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया भर में जहां कहीं भी इस्लाम के नाम पर मरने वाला शहीद होता है, आज की रात शब बरात की रात उन पर अल्लाह ये करम करता है कि अल्लाह करीम आज की रात उन्हें मदीना भेज देता है कि वो जाकर मेरे हबीब की कब्र की ज़ियारत कर ले, कब्र अनवर की ज़ियारत कर ले। और फरमाया वकानत तिलकल लैलतु लैलतन निस्फिन मिन शाबान, और ये रात कोई और रात नहीं है, ये 15वीं शाबान की रात है। तो मैंने कहा आज की रात कितनी अजीम रात है। आज की रात तो सारे फ़लस्तीन के शुहदा हुजूर के कब्र अनवर पर पहुंचे हुए होंगे, दूध पीते बच्चे भी पहुंचे हुए होंगे, आज तो बुजुर्ग भी पहुंचे हुए होंगे। लेकिन मेरे और आपके लिए बदबख्ती ये है कि उस साहिब ने जो अपने नवासे और पोतियों को वसीयत कर दी है कि बेटा यासीन अगर जाओगे तो हुजूर को बता देना कि हुजूर आपकी उम्मत ने हमें गजा में अकेला छोड़ दिया है। वो हुजूर जो इमाम हुसैन का खून लेने के लिए करबला में पहुंच जाए, करबला में जाने के बाद शीशी में लेकर आए, क्या मेरे हुजूर गजा में मौजूद नहीं होंगे जब दूध पीता बच्चा शहीद हो रहा होगा? मैं और आप क़यामत के दिन क्या जवाब देंगे? अहले फ़लस्तीन पर जो जुल्म किया गया है हुजूर तो मौजूद होंगे, लेकिन आज की रात सब इज्तिमाई तौर पर हुजूर के कब्र अनवर पर जामे शहादत का नोश करने के बाद आज वो सारे पहुंचे हुए होंगे और कह रहे होंगे कि या रसूल अल्लाह आपके दीन की खातिर शहीद होकर आए हैं, इसी वादे पर कि कल क़यामत के दिन आप हौज़े कौसर से अपने हाथों से जामे हौज़े कौसर पिलाएंगे हमें। सारे आज पहुंचे हुए होंगे। तो आज तो भाई शहीदों की भी ईद हो गई है। उनको अगर तोहफे में अल्लाह ने कुछ दिया है तो मदीने का टिकट दिया है, लितज़ूरा क़ब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज की रात। और पता चला कि अगर कोई कहीं जाता है तो मुर्दे के पास नहीं जाता है, जिंदे के पास ही जाता है। तो अल्लाह क्यों भेज रहा है? कहा जाओ तुम जिंदा नबी के जिंदा शुहदा हो, तुम जाओ तुम ज़ियारत करो, जिनके लिए मर गए वो अपने घर पर बैठे रहे। तुम तो जिंदा नबी के जिंदा शुहदा हो, हमने तो तुम्हें कुरान में भी जिंदा कहा है, जब तुम जिंदा रह सकते हो तो तुम्हारा नबी बदरजा औला जिंदा रह सकता है, तुम जाओ उनकी कब्रों की ज़ियारत करो। तो अल्लाह करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज की रात जो है ये हम जो तौबा करेंगे ये तौबा कब तक कबूल हो जाएगा? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन ताबा क़ब्ल अन तत्लुअ अश-शम्स मिन मग़रिबिहा ताबल्लाहु अलैहि, सूरज मगरिब से तुलू होने से कबल जो कोई भी तौबा कर लेगा अल्लाह करीम उसकी तौबा को कबूल कर लेगा। सूरज हमेशा मशरिक से तुलू होता है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, अल्लाह उस दिन से हमें बचाए, एक दिन ऐसा आएगा कि सूरज बिल्कुल आसमान पर आएगा और करीब पहुंचेगा, और जिस तरह रोजाना अल्लाह से इजाजत लेता है वो सजदा करता है और कहता है अल्लाह में गुरूब हो जाओ, इजाजत मिलती है गुरूब होता है, उस दिन वो इजाजत चाहेगा, अल्लाह फरमाएगा आज तुझे इजाजत नहीं है वापिस जा। वो आधे आसमान तक आकर दोबारा लौटेगा, तो वो जो निकल रहा होगा वो मशरिक से नहीं मगरिब से निकल रहा होगा। जैसे वो मगरिब से निकलेगा उसी दिन तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। तो उस दरवाजे के बंद होने से पहले और अपनी रूह को कफ़स उनसरी से निकाल कर जहां अफरीक के सुपर्द करने से पहले आप तौबा कर लीजिए। दूसरी रिवायत सुने, अब्दुल्लाह इब्न उमर की रिवायत है, इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्दी मा लम युग़रग़िर, अल्लाह करीम तब तक तौबा कबूल कर लेता है जब तक बंदे के हलक से गरगरे की आवाज़ नहीं आती है। अब ये गरगरा क्या? कहा नज़ा की कैफियत, जब बंदा नज़े के आलम में होता है तो गरगरे की आवाज़ आती है, जब तक ये आवाज़ ना आए मुहद्दिसीन ने फरमाया इसका मतलब ये है कि रूह निकलने से पहले भी अगर कोई तौबा कर लेगा तो अल्लाह करीम उसकी भी तौबा कबूल कर लेगा, उसकी भी तौबा कबूल कर लेगा। आगे चलकर आप फरमाते इन्ना लिल कुलूबी सदान कसदाइल हदीदी, फरमाया कि दिलों को भी जंग लग जाता है कसदाइल हदीद, जिस तरीके से लोहे को जंग लगता है। कहा वजलाउहल इस्तिग़फार, और अगर दिल को रोशन करना है साफ सुथरा करना है तो फिर इस्तिग़फार पढ़ो। और आगे मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, और ये देखिए जनाब दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह करीम मुझसे और आपसे कितनी मोहब्बत करता है, कुरान में जा बजा उसने इरशाद फरमाया या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, इंसान तुझे क्या हो गया, तू अपने करीम रब से आगे भाग गया, तू मुंह फेर कर भाग गया, तेरा रब इतना करीम है, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, तू अपने करीम रब से किस वजह कर भाग गया, अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक, उसने तो तुझे पैदा किया था
اور تیری صورت کو بنایا تھا, تجھے اعتدال کے ساتھ پیدا کیا تھا, تیری ناک کو کہاں لگانا ہے, آنکھوں کو کہاں رکھنا ہے, دونوں ہونٹوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے, کان کہاں ہونا چاہیے, تجھے تو اعتدال کے ساتھ پیدا کیا تھا, پھر تو اپنے کریم آقا کی بارگاہ سے کہاں دامن چھڑا کے بھاگتا ہے, اس کی دربار سے نکل کر کہاں جاتا ہے. اللہ بڑی محبت فرماتا ہے. اگر میں توبہ کے حوالے سے پورے قرآن سے آیت پڑھوں تو کم از کم 20 سے 30 آیت اس وقت میرے رجسٹر میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کریم اپنے بندوں سے کس طرح محبت فرماتا ہے, کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش کم ہوتی ہے, ہمیشہ وقت اتنی تیزی سے نکلتا ہے کہ تمہید میں ہی وقت نکل جاتا ہے. تو میں آپ کے سامنے سیدھا باتیں رکھوں گا کہ جناب داؤد علیہ السلام سے جب اللہ مخاطب ہوا, تو داؤد علیہ السلام سے جب مخاطب ہوا تو اللہ کریم نے فرمایا لو یعلم المدبرون انی کیف انتظاری لہم, اے داؤد اگر مجھے چھوڑ کر بھاگنے والے جان جاتے نا کہ میں کیسے ان کا انتظار کر رہا ہوں, ورفقی بہم, اور کتنی مہربانی کرنے والا ہوں ان کے اوپر, وشوقی الی ترک معاصیہم, اور میں کتنا مشتاق ہوں کہ میرا بندہ گناہوں کو چھوڑ دے. اگر وہ جان جاتا, اگر میرا بندہ جو مجھے چھوڑ کر بھاگا ہے, اگر وہ جان جاتا کیف انتظاری بھی, کہ میں اس کا کیسے انتظار کر رہا ہوں, کہا لمات شوقا الیہ, تو کہا کہ وہ مجھ سے ملنے کی خاطر اپنی جان دے کر میرے پاس آ جاتا. لمات شوقا الیہ, مجھ سے ملنے کے لیے اتنا بے قرار ہوتا کہ اپنی جان دیتا اور میری بارگاہ میں پہنچ جاتا. اور کہا کہ وانقطعت اوصالهم من محبتی, اور مجھ سے اتنی محبت کر بیٹھتا کہ اپنی کپڑوں کو میری محبت میں پھاڑ دیتا وہ. اور آگے فرمایا, کہا یا داؤد, اے داؤد هذه ارادتی فی المدبرین الی عنی, اے داؤد یہ ارادہ تو میں نے ان کے لیے کیا ہے جو میری بارگاہ سے بھاگتے ہیں. میں ان سے اتنی محبت کرتا ہوں, میں ان سے اتنی چاہت رکھتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئے, میں ان کا انتظار کرتا ہوں. هذه ارادتی فی المدبرین الی عنی, یہ ان کے لیے جو مجھ سے بھاگتے ہیں. فکیف ارادتی فی مقبلین الی, داؤد بتاؤ جو ہماری بارگاہ میں آ کے جبین نیاز جھکاتا ہے اس سے ہم کتنی محبت کرتے ہوں گے. یہ تو بھاگنے والوں کا حال ہے, لیکن جو لوگ ہماری بارگاہ میں آتے ہیں تو بتاؤ ہم اس سے کتنی محبت کرتے ہوں گے. تو آج کی رات اللہ کی بارگاہ سے بھاگنے کی رات نہیں ہے, آج اللہ کی بارگاہ میں آ کر جبین نیاز کو جھکا کر اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا وقت ہے اور توبہ کرنے کا وقت ہے. کہ کیا پتا ہمیں بعد میں توبہ کی مہلت ملے نہ ملے, کسی حادثے میں ایسی موت آئے کہ ہم تو کسی کام سے نکلے ہو, ہمیں تو وہم و گمان میں بھی نہ ہو کہ بس ہم نکل رہے ہیں اور ہمارے پیچھے جو ہے موت کا فرشتہ بھی آ رہا ہے. ہم کسی کام سے نکلے اور وہ ہمارے ساتھ آئے اپنے کام کے لیے, ہمیں توبہ کی مہلت بھی نہ ملے. آج کی رات توبہ کر لیں. توبہ ہے کیا چیز؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک محفل سجا لی جائے اور محفل سجانے کے بعد جو ہے ایک خطیب بیٹھ جائے اور توبہ پہ واضح بیان کر دے, لوگ دو آنسو بہا لے, یہ توبہ ہے. توبہ یہ نہیں ہے. توبہ کے لیے کوئی فنکشن رکھنا, محفل کا انعقاد کرنا, اس کو توبہ نہیں کہتے. یا ایک دو نعت چلا دینا, میں توبہ کرتا ہوں میری توبہ قبول ہو, اس کو توبہ نہیں کہتے. توبہ کے لیے 3 شرائط ہیں. سب سے پہلی چیز ہے ندامت. اگر آپ کے اندر ندامت نہیں ہے, آپ لاکھ آنسو بہاتے رہے, آپ کی توبہ قبول نہیں ہے. 3 شرائط ہے, 3 رکن ہے. جس طرح نماز کا رکن طہارت ہے, بنا طہارت کے نماز پڑھو تو نماز نہیں ہوتی, اسی طرح توبہ کے 3 رکن ہے. جب تک یہ 3 رکن 3 پلر نہیں ہوں گے توبہ کی بنیاد کھڑی ہی نہیں ہو سکتی. پہلا ندامت ہے, دوسرا جو گناہ کر رہا تھا اس کو فی الفور چھوڑ دے, ایک دم ترک کر دے, اور تیسرا رکن یہ کہ آئندہ وہ ارادہ کرے اور پختہ ذہن بنائے کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا. وقتی ندامت ہے. ایسے بھی حاجی صاحب ہے جو یہاں علاقے میں لوگوں کو جو ہے بیوقوف بنا رہے ہیں اور پھر جا کر جو ہے 2 نمبر مال بھی دے رہے, اور وہاں جا کر کعبے کی غلاف سے لپٹ کر اللہ سے معافیا بھی مانگ رہے ہیں, لیکن دل میں وہی خیال ہے کہ پاکستان دوبارہ جائیں گے تو ملاوٹ کرنا ہے. تو ایسی توبہ نہیں ہوتی ہے, یہ جھوٹوں کی توبہ ہے. توبہ تو یہ ہونی چاہیے کہ ندامت آ جائے کرتے ہیں, اور ندامت ایسی ہو جائے کہ بندے کی آنکھ سے آنسو نکل جائے. اور دوسری چیز یہ کہ جو گناہ کر رہا تھا فوری چھوڑ دے, اور تیسری چیز یہ کہ عزم اور پختہ ارادہ کر لے آئندہ کے بعد سے یہ گناہ نہ کروں گا. تو سب سے جو پہلی چیز ہے, توبہ 3 طرح کے بندے کرتے ہیں, میں اور آپ کرتے ہیں, اولیاء کرتے ہیں, انبیاء کرتے ہیں. ہم جو کرتے ہیں ہم تائب کہلاتے ہیں, ہمیں تائب کہا جاتا ہے. اولیاء جو توبہ کرتے ہیں ان کو صاحب انابہ کہا جاتا ہے. انبیاء جو توبہ کرتے ہیں ان کو صاحب عائب کہا جاتا ہے. میرے آپ کے اولیاء کے اور انبیاء کے توبہ کرنے میں بہت فرق ہے. ہم توبہ کس لیے کرتے ہیں؟ ہم توبہ اس لیے کرتے ہیں کہ آخرت میں پکڑ نہ ہو جائے, اس لیے توبہ کرتے ہیں. اولیاء توبہ کس لیے کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کریم سے کچھ ثواب اور حاصل کر لے. انبیاء توبہ گناہوں کے خوف سے یا آخرت کی پکڑ سے نہیں کرتے, بلکہ وہ اس لیے توبہ کرتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے توبہ کرو, تو اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے وہ توبہ کرتے رہتے ہیں. تو تینوں کے توبہ میں فرق ہے. تو توبہ کے لیے یہ 3 شرائط کا ہونا ضروری ہے. ندامت, اور ندامت کے ساتھ پھر جو گناہ کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے, اور پھر جا کر آئندہ عزم کرے کہ آج کے بعد سے میں یہ گناہ نہیں کروں گا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے جب عالم ارواح میں دیکھا نا کہ میں اپنے بندوں کو بھیج رہا ہوں, تو سب کے دل کو دیکھا. اللہ نے سب کے دل کو دیکھا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرا اللہ فرماتا ہے میں نے سب کے دل کو دیکھا. اے حبیب, جب میں نے آپ کے صحابہ کے دل کو دیکھا تو ان سے بڑھ کر پاکیزہ دل میں نے کسی کا پایا ہی نہیں ہے, ان سے بڑھ کر. جناب کعب بن مالک, ان کے توبہ کا ذکر قرآن مجید کے 11ویں سپارے کے صفحہ نمبر 5 میں, وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا, اور ان 3 کے بارے میں جو پیچھے رہ گئے تھے. جناب کعب بن مالک تھے, اور پھر جا کر جو ہے جناب ہلال بن امیہ بھی تھے, اور ایک تھے دوسرے. 3 بندوں کی توبہ کا ذکر ہے. قیامت تک جو قرآن پڑھتا رہے گا ان کے توبہ کا ذکر بھی ہوتا رہے گا. معاملہ کیا تھا اب دیکھیں, اسی کو کہتے ہیں ندامت. غلطی ہو جائے تو فوراً نادم و شرمندہ ہو. یہ نہیں کہ 2 نعت سن کے آنسو آ جائے اور بندہ توبہ کر لے اور پھر گھر جا کے دوبارہ وہی کام کرے. ایسی توبہ نہیں, اس کو کہتے ہیں جھوٹوں کی توبہ.
जनाब काब बिन मालिक वो कहते हैं ग़ज़वा तबूक का मौका था, मुसलमानों की खस्ता हालत थी, ऐसी हालत थी कि एक सवारी पे एक बंदा चलता तो फिर वो उतर जाता, फिर दूसरा सवारी पे सवार होता, सवारी भी पूरी नहीं थी। ग़ज़वा तबूक का मौका था, लेकिन अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा था, उस वक्त भी मेरे पास 2 सवारियां थी। मैं किसी काम से निकला, यहाँ लश्कर रवाना हो गया ग़ज़वा तबूक के लिए। मैंने सोचा मैं कोई ज़रूरी काम करके ना फिर जाके लश्कर के साथ मिल जाऊँगा। मैं जब अपने काम से तिजारत से फारिग होकर घर आया, मुझे खबर मिली कि सरकार पहुंच चुके हैं ग़ज़वा तबूक में। तो मैंने सोचा कि चलो घर से फारिग हो जाते हैं, फिर निकल जाएंगे। कहते मैं जब घर पहुंचा तो मैंने देखा कि ज़मीन पे जो है पानी छिड़काव किया हुआ है, चटाई बिछाई हुई है, ठंडे पानी का सुराही रखा हुआ है, और दोनों मेरी खूबसूरत जो बेगम है वो भी अच्छे लजीज खाना बनाकर तैयार बैठी हैं कि अब खाने का वक्त है। कहते मैं खाने बैठा, अभी लुकमा उठाया भी नहीं था, एहसास आया कि मैं तो यहाँ बैठकर खा रहा हूँ और वहाँ तबूक में मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कड़कती धूप में इस्लाम की फलाह बहूत के लिए और बुलंदी के लिए निकले हुए। कहते मैंने अपने आप को मलामत किया और फिर मैंने कहा कि कल जाऊँगा, सरकार से जाके मिलूंगा, मैं भी लश्कर में जाके जिहाद करूँ। नहीं जा सके। कहते दिन गुजरता गया, जब मैं मार्केट बाजार में जाता था ना तो मैं देखता था पूरा मदीना खाली है, सिर्फ कौन लोग थे जो माजूर थे, जो किसी उज़ूर की वजह कर नहीं जा सके, बच्चे थे और सिर्फ वो मुनाफिक थे जो बहाना बनाकर रह गए थे। कहते इनके बीच में घूमता था तो मुझे निदामत होती थी, लंगड़े को देखकर, लूले को देखकर, वो जो जिस वक्त उज़र जिनका था जो नहीं जा सके उनको देखकर अफसोस होता था कि यार ये तो किसी उज़र की वजह कर नहीं जा सके, लेकिन अल्लाह ने तो मुझे सलामत रखा है ना, मैं तो जा सकता हूँ। कहते मेरे दिल में मुलामत थी। आजकल करते 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 वक्त निकल गया, सरकार की खबर आने लगी कि ग़ज़वा तबूक से तशरीफ ला रहे हैं और बखैर वाफियत आ रहे हैं। जब सरकार आ गए, कहते मेरा तज़ब्ज़ुब भी दूर हो गया, मैंने ऐद कर लिया कि सरकार की बारगाह में जाऊंगा और सब कुछ सच बता दूंगा। पहुंच गए सरकार की बारगाह में और कहा कि सरकार मैंने सुस्ती से काम लिया, काहिली से काम लिया, मैं रोज़ सोचता था जाऊंगा मगर अपने काम में मगन हो जाता था। मेरे हबीब ने फरमाया कि तूने सच कहा है, तू जा, तेरा फैसला मेरा रब करेगा। जब वो निकल कर आए ना तो लोगों ने मुलामत किया, मुनाफिकीन ने कहा तुम्हें किसने कहा था सच सच बात करने को, तुम भी हमारी तरह बहाना बना लेते। तो कहते कि एक दिल किया कि जाके सरकार से बात पलट दूं। कहा कि नहीं, ये दूसरी गलती होगी, ये निदामत इसको कहते हैं। कहा कि पहले तो मैं जिहाद में नहीं गया और दूसरी मेरी ये गलती कि मैं अब जाकर बारगाह नबूवत में झूठ बोलूं। कहा कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। कहते कि जब मैं आ गया मेरे बारे में कोई फैसला नहीं आया। कहा लोग मुझसे बात करना छोड़ दिए। 40 दिन गुजर गया, मैं बाजार में जाता था, सलाम करता था, कोई मुझे जवाब नहीं देता था। ऐसे ही दिन गुजरता रहा। कहते कि मैं अपने चचाजाद भाई के बाग में गया, मैंने उसको एक दफ़ा सलाम किया, उसने जवाब नहीं दिया। दूसरी दफ़ा सलाम किया, जवाब नहीं दिया। तीसरी दफ़ा सलाम किया, जवाब नहीं दिया। चौथी बार में मैंने रो कर कहा कि ऐ मेरे भाई, मैं भी अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। तो कहा कि मेरे भाई ने जवाब दिया वल्लाहु आलम बिस्सवाब, वल्लाहु व रसूलुहु आलम बिस्सवाब, अल्लाह उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं कि तुम प्यार करते हो कि नहीं करते हो। कहा इतना क्या कि फिर वो अपनी बागबानी में लग गया। कहते मेरे आंखों से आंसू निकल गया। लगता ही नहीं था कि मदीना वही देश है कि जिसमें हम घूमा करते थे। यहाँ के बच्चे भी बात नहीं करते, यहाँ के मर्द भी बात नहीं करते, अपने भी बात नहीं करते। यही होता है जब इश्क़ रसूल हो जाए ना, हर रिश्ता टूट जाया करता है। हुजूर के सामने फिर कोई रिश्ता नहीं जुड़ता है। यहाँ तो हम कहते हैं कि चलो जो है ना वो उसका दीन है, हमारा दीन है, हमारा भाई लगता है, हम उनके चक्कर में अपना रिश्ता क्यों खराब करें। साहबा कहते थे तमाम रिश्ते बाद में है, पहले हुजूर की जात है। सब ने बात बंद कर दी। 40 दिन जब गुजर गया फिर हुक्म आया कि इनकी बीवियों को भी अलग कर दिया जाए। बीवियों ने भी अलग इख्तियार कर ली, वो भी बात नहीं करने लगी। और कहते हैं मैं मदीने में अकेला फिरता था। कहते कि एक गसफान का बादशाह, उसका कासिद आया और आकर मुझे खत दिया। मैंने जब खत खोलकर देखा तो उसमें लिखा हुआ था हमने सुना है कि तुम्हारे नबी ने तुम्हारे साथ ज्यादती की है, तुम्हारे अपने ही लोग तुमसे बात नहीं कर रहे, तुम मेरे पास आ जाओ, मेरी मलूकियत में आ जाओ, मेरी रियाया में आ जाओ, फिर देखो मैं तुम्हारी कैसे हौसला अफजाई करता हूँ। जनाब काब बिन मालिक कहते हैं कि मैंने वो खत फाड़ा और कहा कि काब तेरी ये हैसियत हो गई है कि अब काफिर बादशाह तुझे खत भेजकर अपने पास बुला रहे और तेरे ईमान पे डाका डालना चाहते। ये सहाबा कराम का जज्बा और ईमान था। आज के मुसलमान ऐसे यूरोप का वीजा लेने के लिए अपने पासपोर्ट पर खुद को कादियानी लिखवा देते। ईमान गया बाहर में, पहले यूरोप को घूम कर आए। कहा बादशाही गई बाढ़ में, वहीं उसके सामने कासिद का खत जलाया और कहा मर ही जाऊं जो जाऊं इस दर से आगे 2 कदम। कहा मैं अपने आका का दरबार छोड़ के नहीं जाता। कहते 50 दिन मैं अपने सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाता, मस्जिद में जाता, सलाम करता, सरकार मुझे जवाब नहीं देते, मैं नमाज में मशगूल हो जाता। कहते सरकार मेरी तरफ नहीं देख रहे तो क्या हुआ, मैं भी तो नमाज पढ़ता था। कहते जब मैं नियत बांधता था ना, नमाज पढ़ता था, तो चोरी छुप के मैं देखता था आका क्या कर रहे हैं, तो मैं नजर उठाकर देखता था तो मैं देखता था सरकार मुसल्ले से मुझे ही देख रहा है। कहा वो तो वक्ती नाराजगी है। कहा सरकार मुसल्ले से मुझे ही देख रहे हैं। और कहते जैसे ही मैं सलाम फेर कर देखता था सरकार ऐसे मुंह फेर लेते थे। ये सरकार की मोहब्बत थी। कहा 50 दिन गुजर गया, फिर अल्लाह ने हमारी तौबा कबूल की। 50 दिन के बाद जाकर अल्लाह ने हमारी तौबा को कबूल किया। और दूसरे जनाब अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आज लोग सहाबा कराम की जात में भोगते हैं, इनसे बढ़कर अल्लाह करीम को कोई पाकीज़ा दिल नहीं मिला। और जब आपकी बख्शिश हो गई ना, कहा कि ए अल्लाह के नबी, मैं इस घर को जो मेरा खानदानी घर है ये भी मैं अल्लाह की राह में सदका करता हूँ। इसी घर में रहते हुए मुझसे गुनाह हुआ, मैं सदका करता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया इतना माल सदका करने की जरूरत नहीं है, 1/3 माल सदका कर दो। अपना सब कुछ अल्लाह की बारगाह में देने के लिए तैयार थे। गलती हो गई थी। अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी है। ये आखिरी बात सुने तवज्जो के साथ, उसके बाद बात खत्म। आप भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी है और बड़े अच्छे सहाबी तो सारे अच्छे। इस वाक़ई को सुनने से पहले ज़रा एक तमहीदी गुफ्तगू सुने। वो ये, मदीने में 2 यहूदी कबीले थे, एक बनु नदीर, एक बनु करीज़ा। बनु नदीर इंतहाई घटिया लोग थे यहूदियों के। ये वो लोग थे जिन्होंने करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जान लेने की कोशिश की। करीम आका जब बात करने के लिए गए, उनकी दीवार के साए के तले बैठे, ऊपर से पत्थर भी फेंकना चाहा, हुजूर को माज़ अल्लाह नुकसान पहुंचाना चाहा। ये वही लोग थे। आखिर में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको जिला वतन किया, मदीने से बाहर निकाला। अब मदीने के अंदर जो रह गए थे वो बनी कुरैज़ा के लोग रह गए थे।
اب جب غزوہ خندق ہوا نا تو ان لوگوں نے بھی معاہدہ توڑا مدینے کے اندر رہتے ہوئے, ان لوگوں نے کفار کا ساتھ دیا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابی ابو لبابہ بنو قریظہ کے ساتھ اچھے تعلقات تھے ان کے, جب 1 مہینے کے بعد غزوہ خندق سے آپ واپس آئے نا, میرے سرکار گھر میں گئے, ابھی منہ ہاتھ دھو رہے تھے, اتنے میں جناب جبرائیل آئے, آپ جنگی لباس سے مزین تھے, اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ جنگی لباس اتار دیا. کہا کہ غزوہ خندق تو پورا ہو گیا. کہا نہیں, اللہ فرماتا ہے ابھی بنو قریظہ کا آپ محاصرہ کریں, ان سے بھی لڑنا. اللہ کے نبی باہر تشریف لائے, کہا میرے صحابہ جمع ہو جاؤ, اب جا کر بنو قریظہ کے قلعے کا محاصرہ کرنا ہے. 1 مہینہ خندق کھود کر پیٹ پہ پتھر باندھ کر صحابہ کرام لڑے, اور 1 مہینہ لڑنے کے بعد ابھی گھر آئے, منہ بھی نہیں دھوئے, اور جبرائیل امین پیغام لے کر آ گئے. کسی ایک صحابہ نے اف تک نہیں کیا. کہا یا رسول اللہ آپ جہاں کہیں گے ہم چلنے کو تیار ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے اور کہا کہ غیر مشروط ہماری اطاعت کر لو. یہودیوں کی یہ اوقات تھی کہ 30,000 مسلمانوں کے سامنے سارے سلنڈر تھے, اور جو بھاگ گئے ان کی یہ اوقات نہیں تھی کہ مسلمانوں کے سامنے آ کر بات کریں, اوقات ہی نہیں تھی کہ وہ آ کر اپنے یہودی بھائیوں کا ساتھ دے. اللہ کے نبی نے فرمایا غیر مشروط ہماری اطاعت کرو یا پھر آ جاؤ جنگ کرنے کے لیے. جنگ کرنے والا نبی تمہارے سامنے, نبی الملائم تمہارے سامنے, باہر آ جاؤ. وہ بہانہ بناتے رہے, آخر میں ان لوگوں نے کہا ابو لبابہ کو بھیج دیجئے, ہم ان سے کچھ مشورہ کرنا چاہتے ہیں. میرے قریب آقا نے اس بات کو ذرا سمجھیے گا, اس کو کہتے ہیں ندامت. جب تک ندامت نہیں توبہ قبول نہیں آپ کی. قریب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو لبابہ کو بھیجا نا, تو جتنی عورتیں تھیں, اچھے تعلقات تھے یہودیوں سے, جتنی عورتیں تھے سب آ کر رونے لگے, بچے واویلا کرنے لگے, مرد آ کے کہنے لگے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے, اطاعت قبول کر لے یا جنگ کر لے. تو ابو لبابہ کہتے ہیں کہ ان کے رونے دھونے کو دیکھ کر میرے نا ہاتھ سے ایک اشارہ ہو گیا, وہ یہ ہو گیا کہ تم نے جو کرنا ہے کر لو, سرکار باہر ہے. صرف اتنا اشارہ کیا تھا انہوں نے کہ تم جو بھی کر لو گردن تو تمہاری ماری جائے گی. کہتے جب میں نے اتنا کر دیا نا تو میں رونے لگا, میں نے کہا ان کا رونا دیکھ کر میں نے سرکار کا راز فاش کر دیا. وہ چاہتے تو چھپا لیتے, اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. آئے اور آ کر بارگاہ رسالت میں علیہ الصلوۃ والسلام نکلے, اور نکلنے کے بعد کریم آقا کو بھی نہیں بتایا. آج بھی اگر آپ مسجد نبی جائیں گے نا, ستون ابی لبابہ کے نام سے وہ ستون آج بھی موجود ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اس مقدس ستون کو وہابیوں نے ابھی بھی برقرار رکھا ہے, یا اللہ نے ان کو قدرت نہیں دی توڑنے کی, ورنہ ہر متبرک چیز تو ان لوگوں نے توڑ دیا. ستون ابی لبابہ آج بھی مدینہ منورہ میں ریاض الجنہ میں قائم ہے. یہ کون سا ستون ہے, یہ کون سا پیلر ہے؟ جب انہوں نے اتنا اشارہ کیا نا اور کہا یہ تو میں نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت کر دی, ایک راز تھا کہ ان کی گردن ماری جانے والی ہے اور میں نے ان کے سامنے بتا دیا. نکلے اور نکلنے کے بعد مسجد نبی شریف میں پہنچے, اور مسجد نبی شریف میں پہنچنے کے بعد ستون سے خود کو باندھ لیا. سرکار کو پتہ چلا کہ ابو لبابہ نے ایسا کر دیا. سرکار کی محبت دیکھ کے سرکار فرماتے فجانی لاستغفرت لہ, اگر میرے پاس آ جاتا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کرتا تو میں اس کے لیے بخشش کی دعا کرنے کو بھی تیار تھا. کریم آقا ہے نا, اب اس نے اپنا معاملہ اللہ کو دیا تو اب اللہ کو دے, باندھ لیا. روایتوں میں آتا 6 دن, اور ایک روایت میں آتا کہ 20 دن, اور کہا کہ واللہ لا اذوقا, آپ نے منت مانگی اور قسم کھائی, کہا کہ جب تک اللہ میری توبہ قبول نہیں کرے گا نا میں تب تک بھوکا پیاسا رہوں گا اور اس ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ کے رہوں گا جب تک اللہ میری توبہ قبول نہ کر لے. کہتے 6 دن گزر گیا. ایک روایت کے مطابق صرف ضرورت کے وقت ان کی بیوی آتی, رسی کھولتی, وہ جاتے نماز پڑھتے, نماز پڑھنے کے بعد آتے اور دوبارہ کھڑے ہو جاتے, ان کی بیوی ان کو باندھ دیتی. سرکار نماز پڑھانے جاتے تو دیکھتے سرکار کو ان کے حال پہ ترس آ رہا تھا. سلمہ کہتی ہیں کہ فجر کا وقت تھا, 6 دن گزر گئے. یہاں ایک راز کی بات ہے, صحابہ نے ایک راز کی بات افشا کی تو اتنا ندامت ہوا, اور یہاں تو لوگ ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کروا کے بھی حرامی بنے ہوئے. یہاں تو تب بھی ان کو شرمندگی نہیں ہے. یہاں ایک راز فاش ہوا, صرف اشارہ کیا تھا کہ سرکار تمہارا یہ کام کر دیں گے اور تمہاری بچت اب نہیں ہے. تو یہ ندامت 6 دن تک بھوکے پیاسے پیلر کے ساتھ باندھ کے رکھایا, اور خود کو سب کے سامنے دکھایا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اور یہاں تو ڈاکہ مارنے کے بعد بھی لوگ اپنے آپ کو عاشق رسول کہہ رہے ہیں. کہتے 6 دن گزر گیا نا, شہری کا وقت تھا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے. آپ کی زوجہ نے کہا آقا آپ مسکرا رہے, خیریت ہے؟ کہا ابھی جبرائیل آئے تھے اللہ کا پیغام لے کر, وہ کہہ رہے تھے کہ ابو لبابہ کو کہہ دیجئے اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے. ندامت, جب تک ندامت نہیں ہوگی توبہ قبول نہیں ہوگی. کہتے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا تو ان کی زوجہ نے کہا حضور اگر اجازت ہو تو یہ خوشخبری سنا دو. کہا سنا دو. اس وقت پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. آپ باہر نکلی اور نکلنے کے بعد کہا کہ سنو ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو گئی. صحابہ کرام سارے دوڑے. اب یہ دیکھیں عشق اپنا فیصلہ خود کرتا ہے. سارے دوڑے اور دوڑ کر جیسے ہی رسی کو ہاتھ لگایا ابو لبابہ نے کہا کہ خبردار اگر کسی نے مجھے کھولنے کی ہمت کی, مجھے کوئی بھی نہیں کھولے گا. کہا کہ چاہتے کیا ہو؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ بانا میں نے خود کو اپنے آپ سے تھا, لیکن اب یہ چاہتا ہوں کہ اس رسی کو سرکار اپنے دست ید اللہ والے ہاتھ سے کھولے. کہا فجر کی نماز کے وقت جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لے کر آئے نماز پڑھانے کے لیے تو اپنے ہاتھ سے ابو لبابہ کو کھولتے بھی تھے اور مسکراتے بھی تھے. یہ سرکار کی محبت تھی اور یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا. جہاں کوئی گناہ ہو جائے فوراً ندامت ہو جاتی تھی. اللہ نے جبھی تو فرمایا کہ حضور آپ کے صحابہ سے بڑھ کر ہم نے کسی کا بھی دل پاکیزہ نہیں دیکھا. یہ وہ لوگ تھے, یہ وہ پاک باز لوگ تھے جو حضور کی عزت و ناموس پر اتنا پہرا دیا کرتے تھے, اور اگر غلطی ہو جائے تو فوراً اس کی تلافی کیا کرتے تھے. میں نے کہا تھا انبیاء معصوم عن الخطا ہے, اور صحابہ تابعین تبع تابعین اولیاء نیک صالحین یہ سارے محفوظ عن الخطا ہے. انبیاء اور فرشتے سے کبھی بھی گناہ نہیں ہو سکتا, فرشتوں سے نہیں ہو سکتا, انبیاء سے نہیں ہو سکتا. ان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے سب سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے. ہاں اللہ اولیاء اللہ کو جو ہے اللہ کریم اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے, ان کو جو ہے گناہوں سے بچاتا ہے. اگر ان سے کوئی گناہ سرزد بھی ہو جائے اس میں تعجب والی بات نہیں ہے, وہ معصوم عن الخطا نہیں بلکہ محفوظ عن الخطا ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہمیں بھی ندامت والی, استقامت والی اور گناہوں کو چھوڑ دینے والی توبہ نصیب فرمائے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے آج کی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھیں. مصطفیٰ جان رحمت